کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ سب تعریفیں میرے رب العزت کے لیے ہیں۔ اسکیری اردو ٹیلز کے معزز ناظرین کو میں اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہوں، اور آج کی سٹوری میرے ساتھ شعیب نے شیئر کی ہے۔ شعیب کہتے ہیں کہ میں فیصل آباد میں رہتا ہوں اور آپ کے ساتھ کچھ سچے خوفناک واقعات شیئر کروں گا۔ شعیب کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے سامنے ایک ایسا گھر ہے جو کہ ابھی تک تعمیر نہیں ہوا، اس کی تعمیراتی کام کو روک دیا گیا ہے۔ کیا وجہ ہے یہ کوئی نہیں جانتا، لیکن گھر مکمل نہیں ہوا۔ گھر کے دروازے اور ونڈوز نہیں لگیں، اور جو وہاں کے مزدور تھے، کام کرنے والے تھے، وہ سب کے سب یہ کہتے تھے کہ اس گھر میں اب اس سے زیادہ کام نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہاں پر ایک مخلوق پائی جاتی ہے جو کہ کتے کی روپ میں نظر آتی ہے۔ گلی کے جو مکین ہیں، یعنی شعیب کہتے ہیں کہ جیسے ہم لوگ ہیں، تو ہم لوگوں نے بھی اس مخلوق کو دیکھا ہے۔ وہ کتے کی روپ میں رہتی ہے اور ایک خوفناک آفت ہے۔ ہوا کچھ اس طرح کہ اس پلاٹ کے اندر ایک مخلوق کو دیکھا جاتا تھا جو کہ کتے کی روپ میں باہر آتی تھی۔ وہاں گھر بننے سے پہلے وہ ایک خالی پلاٹ تھا، وہاں پہ لوگ اپنا کوڑا کرکٹ پھینکا کرتے تھے، جس کی وجہ سے وہ جگہ ہانٹڈ ہو چکی تھی، اسیب زدہ ہو چکی تھی، گندی ہو چکی تھی۔ وہاں پر خوفناک بلاؤں کا بسیرا تھا۔ جس مالک کا وہ پلاٹ تھا، وہاں پر اس نے ایک گھر تعمیر کروانے کی کوشش کی اور یہ سوچا کہ میں اس گھر کو رینٹ آؤٹ کر دوں گا۔ محلے والوں نے اس کو سچ بتایا کہ تم اتنے عرصے کے بعد 10-12 سال کے بعد اس پلاٹ کی طرف آئے ہو، تم اس کے متعلق کوئی بھی حقیقت نہیں جانتے، یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے، یہاں پر مخلوقات کا بسیرا ہے۔ اکثر لوگ رات کے ٹائم جب اس پلاٹ کے پاس سے گزرتے ہیں تو ایک کتے کے روپ میں مخلوق باہر آتی ہے جو کہ ساتھ ساتھ چلنے لگتی ہے، اور تھوڑی دیر بعد وہ مخلوق حملہ کر دیتی ہے۔ لیکن یہ بات اس مالک مکان نے بالکل نہیں مانی اور وہاں پر ایک گھر تعمیر کروا دیا۔ کتنی دفعہ اس نے اپنے وہ جو گھر تعمیر کروا رہا تھا وہاں پر مزدوروں کو بدلا، مزدور چھوڑ کے چلے جاتے تھے، کوئی بات نہیں سنتے تھے، تو اس کے باوجود وہ اس گھر کو تعمیر کروا رہا تھا۔ آخری دفعہ جو مزدور ادھر کام کے لیے آئے تھے، جو مستری حضرات آئے تھے کام کرنے کے لیے، انہوں نے یہ کہا کہ یہاں پر ایک بہت بھاری مخلوق کا بسیرا ہے جو کہ کسی کو ادھر رہنے نہیں دے گی۔ جیسے ہی ہم لوگ ادھر کام شروع کرتے ہیں تو ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی ہماری کمر کے اوپر، ہمارے چہرے کے اوپر خراشیں مار رہا ہو اور باقاعدہ طور پر خون نکلتا ہے۔ ہمیں تو اپنی جان بہت پیاری ہے اور ہم ادھر کام نہیں کریں گے۔ تب اس گھر کے مالک کو اس چیز پر یقین آ چکا تھا کہ یہ پلاٹ ہانٹڈ ہے اور یہ گھر ہانٹڈ ہے۔ اس نے اس گھر کو چھوڑا اور تقریباً 5 سال گزر گئے ہیں، وہ گھر بالکل ایسے ہی خالی ہے۔ ہم لوگوں کی گلی میں کچھ نئے لوگ شفٹ ہوئے تھے، نئے لوگ مطلب نئے کرایہ دار آئے تھے سامنے والے گھر میں۔ ان کے ہاں ان کی 2 بیٹیاں تھیں جو کہ باہر واک کے لیے جایا کرتی تھیں۔ وہ عموماً 10 بجے کے بعد واک کیا کرتی تھیں۔ وہ جیسے ہی اپنی واک کے لیے اس گھر کے آگے سے گزری تو ان کو اس گھر کے اندر سے عجیب و غریب آواز آئی۔ انہوں نے پہلے تو اس کو اپنا وہم سمجھا اور وہ اپنی واک کرتی رہیں۔ جیسے ہی وہ گلی کے کارنر پر گئے تو ان کو 2 لڑکیوں کے پیچھے ایک کالے رنگ کا کتا لگ گیا۔ وہ کتا اس قدر بڑا اور بھیانک تھا کہ لڑکیاں اپنی جان بچانے کے لیے وہاں سے بھاگیں تو اس خالی گھر کے اندر چلی گئیں، جس کے آگے نہ تو کوئی دروازہ تھا اور نہ ہی کوئی کھڑکی لگی ہوئی تھی۔ انہوں نے سوچا کہ ہم اپنی جان بچا لیں گے۔ جیسے وہ دونوں لڑکیاں اس خالی گھر کے اندر گئیں تو ان کے اوپر اس مخلوق نے اس گھر کے اندر آ کر حملہ کر دیا، اور اس کی آواز اس قدر ہیبت ناک اور خوفناک تھی کہ وہ لڑکیاں چیخو پکار کرنے لگیں۔ محلے کے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سارا کام ہو کہاں رہا ہے، کیونکہ وہ گھر بالکل اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ عجیب و غریب منظر کا وہ گھر تھا جو کہ بالکل اندھیرے میں تھا۔ وہ کہتی ہیں کہ محلے والوں نے جب آگے جا کر آوازیں مزید سنی تو وہ آگے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ اسی گھر کے اندر کوئی کام خراب ہے، تو ہمیں جا کر دیکھنا چاہیے۔ انہوں نے اپنی ٹارچ آن کی اور اندر لے کر گئے تو وہ دونوں لڑکیاں بے ہوشی کی حالت میں تھیں اور وہ خون سے لت پت تھیں۔
ایک لڑکی کی حالت اس قدر خراب ہوئی کہ وہ کومے میں چلی گئی، اور وہ دوسری لڑکی جس کو بہت زیادہ زخم کے نشان آئے تھے، وہ لڑکی بھی بہت زیادہ بیمار ہو گئی تھی۔ آخر یہ ہوا کہ انہوں نے اس گھر کو چھوڑ دیا۔ ان کی جو بیٹی کومے میں چلی گئی تھی وہ تو ان کے لیے نہ ہونے کے برابر تھی، لیکن جو دوسری بیٹی تھی اس کے ساتھ عجیب و غریب واقعات پیش آنے لگے۔ وہ رات کو سوئی ہوتی تھی تو کتے کے بچوں کی طرح چھوٹے چھوٹے مخلوقات، جو کہ بالکل اس کا حلیہ کتے کی طرح ہوتا تھا، وہ اس کے پاس آ جاتی تھی اور وہ اونچا اونچا چیخنا شروع کر دیتی تھی، یہاں تک کہ اس کی دماغی حالت خراب ہو چکی تھی۔ اس کے جسم کے اوپر ناخنوں کے نشان ہوتے تھے۔ پھر انہوں نے اس گھر کو چھوڑ دیا۔ آخر یہ ہوا کہ وہ گھر آج تک بنجر اور بند ہے۔ لوگ بہت کوشش کرتے ہیں کہ اس کے مالک مکان سے رابطہ کیا جائے، کیونکہ وہ مخلوق سردیوں کے موسم میں رات کے ٹائم باہر آ جاتی ہے اور گزرنے والے لوگوں کو بہت زیادہ نقصان دیتی ہے، لیکن بہت پتہ کروانے کے باوجود اس مالک مکان کا کچھ پتہ نہیں لگ سکا۔ وہ کہاں سے آیا اور کون شخص تھا جو کہ اس خالی جگہ کو اسی طرح چھوڑ کے چلا گیا ہے۔ محلے کے کچھ لوگ جو کہ با اثر لوگ تھے، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم لوگ اب اس گھر کے دروازے اور کھڑکیاں خود لگوائیں گے تاکہ وہ مخلوق یہاں سے باہر نہ نکل سکے۔ انہوں نے اسی طرح کیا اور انہوں نے اس گھر کے مین دروازے کو لگوایا اور جو اندر کے ونڈوز تھی ان کو بھی لگوا دیا، اور ایک عامل کو بلایا گیا اور اس عامل سے یہ کہا کہ ان ونڈو اور ان دروازوں کو بند کرتے ہوئے کچھ ایسا حصار کرو کہ وہ مخلوق باہر نہ نکل سکے، کیونکہ اس نے محلے کے لوگوں کو بہت زیادہ تنگ کیا ہوا تھا، یہاں تک کہ جو ساتھ والا گھر تھا ان کے گھر کی چھت کے اوپر بھی وہ مخلوق سامنے آ جاتی تھی اور وہ بہت زیادہ ان کو نقصان دیتی تھی۔ آدھی رات کے ٹائم ان کی چھت سے غرانے کی آوازیں آتی تھیں، اور ایک دفعہ اس مخلوق نے ان کے بچے کے اوپر بھی اٹیک کر دیا تھا۔ محلے کے بااثر لوگوں نے جب یہ سارا قدم اٹھایا تو انہوں نے پورے گھر کو حصار کروا دیا۔ کہتے ہیں کہ اس بات کو بھی اتنے سال گزر گئے ہیں، وہ جو لڑکیوں کے اوپر اٹیک ہوا تھا وہ بھی گھر چھوڑ کے چلی گئی ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے اس گھر کو حصار بھی کروا دیا۔ جو ان کے ساتھ والا گھر تھا جس کی دیوار اس گھر کے ساتھ اٹیچ تھی، ان کے مطابق وہ مخلوق اس گھر کی چھت کے اوپر آج بھی گھومتی ہے۔ انتہائی وحشت ناک وہ مخلوق جس کو عامل نے یہ بتایا کہ یہ ایک چڑیل ہے، خوفناک چڑیل جو کہ کسی حد تک بھی نقصان دے سکتی ہے۔ ایسی مخلوق سے بچنے کے لیے حصار کروانا ضروری ہے، لیکن ہر 7 سال کے بعد اس کا حصار ٹوٹ جائے گا اور وہ اپنے آپ کو آزاد سمجھے گی، وہ آپ لوگوں کو کسی ٹائم بھی نقصان دے سکتی ہے۔ یہ بات سننے کے بعد ہم بہت زیادہ ڈر گئے اور ہم یہی چاہتے تھے کہ کسی عامل سے ہم اس کا مکمل حل نکلوائیں۔ ایک عامل پھر ملا اور اس نے اس گھر کے اندر کیل گاڑ دیے اور یہ کہا کہ یہ کیل 15-20 سال اپنا اثر دکھائیں گے اور وہ مخلوق باہر نہیں نکل سکے گی، اور ایسا ہی ہوا۔ کافی سال گزر چکے ہیں، وہ مخلوق باہر نظر نہیں آتی، لیکن آج بھی اس گھر کے اندر سے غرانے کی خوفناک آوازیں آتی ہیں جب اس گھر کے قریب سے گزرا جاتا ہے۔ وہ ایک خوفناک ہیبت ناک مخلوق ہے، اس قدر سخت مزاج کی ہے کہ اس کے گھر کے آگے سے بھی گزرا جائے تو وہ خوفناک آواز میں کسی کتے کی آواز میں غرانے لگتی ہے۔ عامل حضرات نے یہ بتایا کہ ایسی مخلوقات بہت ظالم ہوتی ہیں جو کہ کتے کی روپ میں رہتی ہیں، وہ انسان کو بہت نقصان دیتی ہیں۔ جب بھی آپ مکمل کالے رنگ کا کوئی کتا دیکھیں تو بالکل اس سے دور ہو جائیں، کیونکہ وہ مخلوق بھی ہمیشہ کالے رنگ میں ہی نظر آتی تھی، اس کا سارا جسم کالے رنگ کا تھا۔ انہوں نے کہا کہ آج بھی اس مخلوق کو اس گھر کی چھت کے اوپر اور اس کے آگے سے گزرو تو اس کی آوازوں کو محسوس کیا جا سکتا ہے۔ وحشت ناک وہ گھر جو کہ ایک وحشت ناک منظر پیش کرتا ہے، اپنے اندر ایک خوفناک تاریخ چھپائے بیٹھا ہے۔ یہ کہانی تھی شعیب کی جو کہ فیصل آباد سے انہوں نے شیئر کی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں گھر کی لوکیشن سینڈ نہیں کر سکتا، بہت سے لوگ اس گھر کے لیے ویڈیو بھی بنانے کے لیے آئے، خوفناک شو بھی کرنے کے لیے آئے، تو انہوں نے ہمارے جو محلے والے لوگ ہیں انہوں نے یہ نہیں کرنے دیا، کیونکہ اگر وہ اس گھر کے اندر جاتے تو وہ مخلوق دوبارہ باہر نکل سکتی تھی۔ یہ ایک خوفناک سٹوری تھی شعیب کی جو کہ فیصل آباد سے انہوں نے شیئر کی۔ بہت شکریہ شعیب اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ تو یہ تھی آج کی خوفناک کہانی لسنرز۔
میرے چینل کی سٹوری آپ کو کیسی لگتی ہے؟ اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کریں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں، ان سے محبت کریں، عقیدت رکھیں اور ان کی ہمیشہ بادب حاضری دیتے رہیں درود و سلام کی صورت میں۔ والدین سے بہت محبت کریں، قرآن پاک اور نماز پڑھیں، طہارت کی حالت میں رہیں۔ اسی کے ساتھ مجھے نیلم یاسین کو اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے والدین کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ مجھے اور میرے والدین کو اور میرے گھر والوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔